اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كنت لديهم اذ يختصمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس سورہ میں قریب حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت یاد کیجئے، یعنی وہ وقت یاد کیجئے کا مطلب قرآن کے پڑھنے والے کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ان کی والدہ کو کیسے جو ہے علمی روحانی لحاظ سے ترقی دی ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے مقبول بندیوں میں بنایا، نیک اور اچھی بندیوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک کیا ہے، یعنی نیک بنایا ہے، اپنے بارگاہ کے مطابق اور موافق اور مقبول بنایا ہے، اور ہر طرح سے پاک کیا ہے، یعنی شرک کی گندگی سے پاک کیا ہے، اور اسی طرح سے زنا وغیرہ کی گندگی سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اسی طرح سے دنیا کے حرص اور اس کی محبت سے پاک کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے۔ البتہ یہاں نساء العالمین کا مطلب ہے بنی اسرائیل اس زمانے میں جب حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اس زمانے میں جو عورتیں تھیں ان تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت دی، فوقیت دی، اور ان کو اپنے نیک بندیوں میں شامل فرمایا۔ اس لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، تو دونوں کے درمیان جو ہے ذرا سا ٹکراؤ لگتا ہے کہ یہاں تو سارے جہان کی عورتوں پر حضرت مریم کو ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سارے جہان کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
سیدہ فاطمہ کو، تو یہاں مراد ہے اس زمانے میں جو عورتیں تھیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، اس زمانے کی عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو فوقیت دی، فضیلت دی ہے۔ باقی تمام عورتوں میں جو مقام کا حامل ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، ٹھیک ہے نا۔ یا مریم اقنتی لربک، اور پھر فرشتے نے آ کر یہ بھی کہا کہ اے مریم اقنتی لربکی، اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرو، وسجدی، اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے ان کو کہلایا کہ اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ مل کر کے اس وقت جائز ہے۔ اور اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے چونکہ فتنے کا دور نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت صحبت کی برکت کی وجہ عورتوں کی اجازت تھی، لیکن بعد کے زمانے میں فتنے کا دور بہت زیادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اوپر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک رکھا ہے، تجھے تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے عبادت، اے مریم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ جو آپ مکے کے کفار لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ باتیں بیان کر رہے تھے نا نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا اور اللہ نے جب یہ ذکر کیا کہ فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم نے حضرت تمام فرشتوں سے یہ کہا، تو نبی علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل، اب یہ حضرت عیسیٰ کے دور کا واقعہ ہے یہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا میں آئے، تو اس وقت حضرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ تو اب یہ جو کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، تو یہ کہنا جو ہے نبی علیہ السلام کا ان لوگوں کو بتانا حضرت عیسیٰ کے زمانے کی بات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، اپنی طرف سے یہ بات کوئی بول نہیں سکتا، پورے واقعے کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا قرآن کے ذریعے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سچے نبی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ بیان کر رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ وحی کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت براہ راست نبی علیہ السلام کے دل پر اپنے احکامات اور غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں، خواہ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، قرآن فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں براہ راست ڈالی۔ یہ سب جو ہیں یہ غیب کی خبریں تھیں، یہ بن دیکھی خبریں تھیں، آپ نے ان کو اس واقعے پر آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم آپ کی طرف وحی کر کے یہ بات بتا رہے ہیں۔ یہ اب جب وحی کر کے بتا رہے ہیں اور پچھلی پرانے کئی سو سال کی بات واقع بالکل مکمل طور پر آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ اب اس سے پہلے جو میں بات آئی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو اللہ کے عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب ان کو بیٹی ہوئی تو اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ اب جب بیت المقدس میں چھوڑنے گئے حضرت اپنی بیٹی کو، تو وہاں اب ان کی تربیت کون کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ان کی کفالت کون کرے گا؟
تو کفالت کرنے کے لیے سب لوگ وہاں موجود جو تھے وہ سب آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ ہم کریں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے. سب لوگ حضرت مریم علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھیں، چھوٹی بچی تھیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، مقابلہ کرنے لگے. تو اب یہ طے ہوا کہ اس کا حل یہ نکالا جائے کہ قرعہ ڈالا جائے. اب قرعے میں جس کا نام آ جائے گا وہی اس کی کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا. حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس میں شامل رہے. اور قرعہ ڈالنے کا یہ طریقہ ہوا کہ بہتی دریا میں قلم ڈالا جائے. قلم دریا کی روانی کے خلاف جس کا قلم چلے گا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کا حقدار ہے. ایک تو یہ ہے کہ پانی ادھر آ رہا ہے، تو اب ہم قلم ڈالیں گے تو سارا قلم بھی ادھر آئے گا. اور ایک کا قلم کیا ہو جائے گا؟ پانی ادھر آ رہا ہے اور قلم ادھر جا رہا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو منظور یہی ہے کہ جس کا قلم ادھر جائے گا اللہ کو منظور ہے کہ وہی اس کی کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا، اس کی کفالت کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس میں شامل رہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا نام اس میں آ گیا، یعنی ان کا قلم کیا ہو گیا؟ ادھر چلا گیا. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کا نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی. اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، وکفلھا زکریا، کل اس سے پہلے ہفتے میں. اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، جس وقت یہ لوگ ایسا کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ 300 400 500 سال پہلے کی بات ہے، آپ وہاں موجود. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. اللہ ہی پچھلے اتنے سالوں کی باتوں کو بیان کر سکتا ہے، اس طرح سے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا. تو وما كنت لديهم، آپ اس وقت نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامهم، جب وہ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے یعنی پانی میں. ایہم یکفل مریم، اس بات کے لیے کہ کون مریم کی تربیت کرے گا، کون مریم کی کفالت کرے گا، کون مریم کی دیکھ ریکھ کرے گا. جب قرعہ ڈال رہے تھے، یہ قرعہ ڈالنے کے لیے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے. ہم ان کی کفالت کریں گے، ہم دیکھ ریکھ کریں گے. لیکن جب اختلاف ہو گیا تو آپس میں حل کا طریقہ یہ نکلا کہ قرعہ ڈالا جائے. اس وقت آپ موجود نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ پر کیا کیا ہے؟ یہ انعام فرمایا کہ 300 سال 400 سال پہلے حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو واقعہ ہوا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کیا، آپ کو بتایا. اذ قالت الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیان حضرت مریم سے کہا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. پہلے تو تربیت کم عمری کی بات تھی، کون یہ کرے گا. جب حضرت مریم علیہ السلام عمر زیادہ ہوئی، بالغ ہوئی، بڑی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا کہ فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری سناتا ہے بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے، اور اس کلمے کا نام ہے مسیح عیسیٰ بن مریم. یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم سے، ان کے بطن سے، ان کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت. یہ اللہ کی قدرت اپنا بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ کسی کو بغیر باپ کے ہی کیا کر دے؟ پیدا کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بغیر باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے رحم سے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. تو اب جب فرشتے آئے ان کو بیان کرنے کے لیے ان اللہ یبشرک، اللہ خوشخبری سناتا ہے اپنے جانب سے ایک کلمے کی. کلمے کا مطلب بات، اور بات کا مطلب فرمان، اپنے حکم. اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کرے گا. اب اپنے حکم سے جو بچہ پیدا کرے گا، اب دنیا میں تمام لوگ اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے حکم سے، سب اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں.
لیکن وہاں اللہ کے حکم میں ایک اور کاریگری تھی. یہاں تو اسباب موجود تھے کہ ماں باپ کے سے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم سب ماں باپ کے سے پیدا ہوئے، لیکن وہاں ظاہری سبب نہیں تھا. لیکن ظاہری سبب کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا، اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ اللہ کے خاص حکم سے بیان فرمایا. ہمارا ہم جو پیدا ہوئے اللہ کے ایک عام حکم سے پیدا ہوئے، کہ اللہ کا عام حکم ہے اسی طرح سے پیدا ہونا، لیکن وہاں جو پیدا ہوئے ہیں ایک خاص حکم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اب فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری سناتا ہے، اور وہ کلمہ ہوگا حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی رتبے والے ہوں گے، دنیا میں بھی وہ رتبے والے ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی وہ رتبے والے ہوں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے، اور آخرت میں وہ شفیع مقبول الشفاعت ہوں گے، یعنی ان کی بات اللہ تعالیٰ مان کر کے ان کی امت میں جو گناہ گار ہوں گے ان کی بخشش فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا آخرت میں بھی ان کا مقام ہے. وہ من المقربین، اور آخرت میں اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو گویا کہ فرشتوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو جو بیٹا ہوگا وہ بیٹا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اللہ کے نزدیک نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوگا. اچھا، ان کی خصوصیت اور بھی بیان کی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور ان کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ گہوارے میں ہی لوگوں سے بات کریں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دودھ پیتے ہوں گے اور 2 دن 4 دن کے بچہ ہوں گے، اسی وقت ہی لوگوں سے کیا کریں گے؟ بات کریں گے. ایسے بات کریں گے جیسے کہ بڑا آدمی کسی سے بات کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے واسطے سے پیدا فرمایا، جس سے مرد کا کوئی تعلق نہیں ہوا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل ہوا، اور پھر وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے کہ بھائی ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے ماں باپ تو اچھے انسان تھے، تم نے غلط کام کیوں کیا؟ یعنی گویا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے. ان کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام سے کوئی گناہ کا کام ہوا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت جب بچپن میں تھے، گود میں تھے اور دودھ پیتے بچے تھے، ان کے منہ میں بولی عطا فرمائی، اور پھر لوگوں کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ان کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں خاص بندہ لے کر بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. یہ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے. تو گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے گہوارے میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں سے کیا کی؟ بات کی ہے. جس وقت کوئی بھی بچہ دنیا کا عام فطری قانون کے مطابق اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قدرت دی کہ بچپن میں ہوتے ہوئے بھی 2 دن 4 دن کا بچہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے لوگوں سے بات کی. وَكَهْلًا، اور بڑی عمر ہونے کے بعد بھی، یعنی اصل میں کہلن کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی عمر کو کہولت بولتے ہیں. تو اب حضرت گویا کہ 40 سال کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے. لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی 40 سال کے بعد تو ہر کوئی بات کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہے کہ 40 سال کے بعد؟ بھائی بچپن میں بات کرنے کے بعد تو تعجب کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچپن میں بھی بات کریں گے. لیکن کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے. تو 40 سال کے بعد تو ہر کوئی بات کرتا ہے، ہم بھی 40 سال کے بعد ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں. تو اب
اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعجب کے طور پر بیان کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 30 سال میں ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 30 سال میں، یعنی اور یہ وفات نہیں ہوئی تھی، بلکہ آگے اگلے دوسرے ہفتوں میں جو آئے گا وہ بات آئے گی کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. اور وہ جب کب تھے؟ کتنے سال کی عمر میں تھے؟ 30 سال کی عمر میں تھے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب گویا کہ دنیا سے اٹھا لینے کے بعد بھی پھر دوبارہ گویا کہ 40 سال کی عمر میں وہ کیا کریں گے؟ بات کریں گے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں ان کو بھیجے گا، اور بھیجنے کے بعد اس وقت وہ کیا کریں گے؟ بات کریں گے. تو یہ بھی تعجب کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہولت کے سال میں بھی، یعنی 40 سال بعد بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا لینے کے بعد، جبکہ وہ 30 ہی سال میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود 40 سال میں جب دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا دوبارہ، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کیا کریں گے؟ بات کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو وہ کہلم و من الصالحین، اور وہ بڑھاپے میں بھی لوگوں سے بات کریں گے. وہ من الصالحین، اور کامل درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب جب یہ خبر کون لے کر آئے تھے؟ فرشتے لے کر آئے تھے. کن کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے رتبے والے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. وہ بچپن میں بھی، 40 سال کے بعد بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ بات فرشتوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو بتائی. جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت مریم نے فرشتوں سے کہا، قالت ربی انا یکوننی ولد، اے میرے رب مجھے لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. یعنی عام فطری قانون یہ ہے کہ انسان عورت اور مرد کے تعلقات ہونے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تو حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ ان کو تعجب ہوا. کن کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو. اب جب تعجب ہوا تو پھر حضرت مریم نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے ہی بغیر نکاح ہوئے ہی مجھے اولاد ہوگی، یا پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نکاح کروں اور پھر مجھے اللہ اولاد دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، یعنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی بغیر نکاح کیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بغیر مرد اور عورت جیسے تعلق ہوئے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد عطا کر دیتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اور اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ حکم کرتا ہے ہو جاؤ، فیکون، کیا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہو جاؤ. یہ ہو جاؤ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ مریم کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام فطری قاعدے کے خلاف پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو جائیں گے. اس میں کوئی بھی شک اور کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور پھر فرشتوں نے آ کر جو حضرت مریم کو کہا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا اور تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. یعنی کتاب اور بھی الگ کوئی کتاب دے گا، حکمت کی باتیں بھی کا علم دے گا، تورات اور انجیل کا بھی علم دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. اب جب یہ ہو گیا، خوشخبری سنا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اب بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد اب جب لوگوں میں بنی اسرائیل میں تبلیغ کرنے لگے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اپنے نبی ہونے پر تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. وہ نشانی کیا تھی؟ آگے آ رہی بات.
کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ معجزہ دیتا ہے جس سے کہ وہ مان لے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے۔ انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، کسی بھی بیماری پر ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہی دلیل میں سے، یعنی میرے نبوت اور میری رسالت کی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے پیدا کروں گا کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل میں، یعنی پرندے کی شکل میں بناؤں گا، پہلے مٹی سے گیلی مٹی کو جوڑ کر کے پرندے کی شکل بناؤں گا، اور مٹی میں اب ذرا مٹی کی بنے ہوئے پرندے میں جان تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ حقیقت میں پرندہ بن جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، اور یہ جو پرندہ ہوگا، تمام نبی کہتے ہیں یہ معجزہ جو ہوتا ہے نبی کا فعل نہیں ہوتا ہے، براہ راست اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو پھونک ماروں گا پرندہ بن جائے گا، اللہ کے حکم سے بنے گا، میری اس میں کوئی طاقت اور قوت کام نہیں آئے گی، بس اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا کرو تو وہ ہو جائے گا، بس یہ، اور اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم مجھے نبی مانو اور رسول مانو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک معجزہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادر ذات اندھا، ایک ہوتا اکمہ یعنی جو بچپن سے ہی کیا ہے اندھا ہوتا ہے، مادر ذات اندھا، والابرص، اور کوڑھ کے مریض کو میں شفا دے دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دوں گا تو وہ کیا بن جائے گا، مادر ذات اندھا بھی جو بچپن سے، جو ماں کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہوا ہے اندھا، اللہ اگر میں اس کے جسم پر آنکھ پر ہاتھ پھیر دوں گا تو وہ بینا ہو جائے گا، دیکھنے والا بن جائے گا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر وہ ایک آدمی کوڑھ کا مریض ہے، اس کے جسم پر بھی ہاتھ پھیر دوں گا تو وہ اس کے کوڑھ کا مرض اس کا ختم ہو جائے گا۔ وہ احیی الموتیٰ، اور ایک معجزہ یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، یعنی جس قبر پر جاؤں گا اور قبر والے کو کہوں گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ سب پھر کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو ہے میری قوت اور میری طاقت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، ایک اور معجزہ یہ بیان کیا کہ اور میں تم کو بتا دوں گا جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو تم گھر میں جمع کرتے ہو، یعنی گھر سے کیا کھا کر آئے وہ میں بتا دوں گا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے وہ بھی میں بتا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے میری نبوت پر نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل کو جا کر کہا کہ یہ نبوت کی علامتیں ہیں، لہذا تم مجھے نبی مانو، اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کو کی عبادت کرنے کی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کی اطاعت کرنے کی جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو مان لو۔ یہ تو صرف ایک ذریعہ تھا بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کے بعد کا حکم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اب اس کی بات کرو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، یعنی ایسا نہیں کہ تورات حضرت اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ تھے، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل دی تھی۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تورات جو کتاب پہلے نازل ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ میں کہوں گا کہ تورات غلط کتاب ہے، میں تورات کی بھی کیا کروں گا، تصدیق کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا۔ ایسے ہی جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے پچھلی تمام کتابوں کی کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ تورات میں جو باتیں ہیں اللہ کے ایک ہونے کی بات، تمام انبیاء کے سچ ہونے کی بات، آخرت کی بات، قیامت کی بات، جنت اور دوزخ کی بات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تو گویا قرآن ان کتابوں کی کیا کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پہلے سے جو میرے پاس تورات کتاب ہے میں اس کتاب کی کیا کرتا ہوں،
تصدیق کرتا ہوں. اسی طرح سے ایک اور بھی حکم دیا کہ وہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. بعض چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حرام کر دی گئی تھی ان کی سختی کی وجہ سے اور ان قوم کی ان کی بے روی کی وجہ سے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کو بہت پریشان کیا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ اور میں وہ بعض چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر پہلے سے کیا کر دی گئی تھی؟ حرام کر دی گئی تھی. پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح آیت اور رہنمائی اور نشانی لے کر آیا ہوں. لہذا اب دو کام کرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تقوی کیسے اختیار کرنا ہے؟ وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، میری طرح سے میرے بات مانو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو تقوی عطا فرمائے گا. ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ کس کو کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کے نبی پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. یہ یہودی کہلاتے تھے. اس وقت جو لوگ تھے وہ لوگ یہودی کہلاتے تھے. اب ابھی تک جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کو مانتے رہے وہ لوگ یہودی کہلائے، اور پھر ان میں سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا وہ عیسائی کہلائے، اسی کو نصارہ بھی بولتے ہیں. تو جو لوگ حضرت موسیٰ کو مانتے رہے وہ یہودی، جو حضرت عیسیٰ کو مان لیا پھر بعد میں وہ عیسائی اور نصارہ کہلائے. لیکن یہودی جو کٹر تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف دینے کا ٹھان لیا، اور ان کو قتل کرنے کا بھی ٹھان لیا. فلما احس عیسیٰ منہم، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر کو محسوس کیا، یعنی یہ طے کر لیا کہ یہ لوگ کافر ہی رہیں گے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. قال، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی جانب میری مدد کرنے والا کون ہے، یعنی اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے. اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ پر جو زیادہ قریب تھے ان کو حواری کہتے ہیں، حواری. تو حواریین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے مدد کرنے والے ہیں. آمنا بھی، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اللہ کے سامنے گواہ بن جائیے کہ ہم اللہ کے لیے فرما برداری قبول کرنے والے ہیں. اب انہوں نے دعا کی ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان قبول کیا جو اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، اس بات پر جو آپ نے نازل کی. واتبعنا الرسول، اور رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہم ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے. ومکروا، اور پھر یہودیوں نے سازشیں کی، چال چلی. اللہ نے بھی الگ سے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب آگے جو ہے جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان لوگوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بولا ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا. جب پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے پھانسی دینے سے پہلے ہی ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.